बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अंदाज़े जहां के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाजिर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir। ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir। और अंदाज़े जहां में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है अफगानिस्तान से बैरूनी अफवाज के इनखला की तैयारी, क़याम अमन का अमल और तालिबान से मुज़ाकरात। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़े जहां। नाज़रीन, अफगानिस्तान के ताल्लुक़ से गुज़श्ता हफ्ते दो अहम वाक़यात रूनुमा हुए। मंगल के रोज़ काबुल में एक पुरशिकोह तकरीब में अफगानिस्तान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां मुकम्मल तौर पर नेटो से अफगान अफवाज को मुंतकिल करने का ऐलान किया गया और इसी दिन कतर में अमेरिका की सरपरस्ती में तालिबान के नुमाइंदा दफ्तर का इफ्तिताह हुआ, जिस पर अफगान हुकूमत, पार्लियामेंट और अफगान पीस काउंसिल का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया और अफगान हुकूमत ने एहतजाज करते हुए अमेरिका के साथ सिक्योरिटी मुज़ाकरात रोक दिए। अफगान हुकूमत और पार्लियामेंट को एक तो इस बात पर एतराज़ है कि अफगानिस्तान में क़याम अमन के अमल की बागडोर बैरूनी ताकतों के अख्तियार में हो। उस पर तालिबान के नुमाइंदा दफ्तर पर लगने वाली इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान के नाम की तख्ती ने जलती पर तेल का काम किया। आज के प्रोग्राम में हम पहले इस बात का जायजा लेंगे कि सिक्योरिटी अफगान अफवाज को मुंतकिल किए जाने के असरात क्या मुरतब होंगे। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां मुकम्मल तौर पर अफगान अफवाज को मुंतकिल कर दी गई तो क्या यह समझा जाए कि अफगानिस्तान से बैरूनी अफवाज के इनखला का अमल शुरू हो गया है। अफगान हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे बैरूनी अफवाज के निकलने के बाद नज़्म व नसक बरकरार रख सकेंगे या नहीं, ख़ास तौर पर ऐसी हालत में कि जब इन दिनों पाकिस्तान से भी उनके रवाबित कशीदा हैं। और फिर कतर में तालिबान का नुमाइंदा दफ्तर खोले जाने पर अफगान हुकूमत के एतराज़ की असल वजह क्या है? क्या वजह वही है जो काबुल ने बयान की है या बात कुछ और है? और सबसे बढ़कर यह कि अगर तालिबान के साथ मुज़ाकरात होने हैं तो वो मुज़ाकरात काबुल में और अफगान इदारों की सरपरस्ती में हो या अफगानिस्तान से बाहर काबिज कुव्वतों, ख़ास तौर पर अमेरिका की निगरानी में। अमेरिका जो तालिबान को ख़त्म करने के नारे के साथ अफगानिस्तान पर काबिज हुआ था, इससे कतई नज़र कि अफगानिस्तान पर कब्जे के उसके अहदाफ पूरे हुए या नहीं और अफगानिस्तान की जंग में उसको कामयाबी मिली है या शिकस्त, अब जबकि उसने जाने का फैसला किया है तो उसका क्या इंटरेस्ट है जो वो तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात और सुलह की वकालत कर रहा है। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज हमने अपने दिल्ली स्टूडियो में आने की दावत दी है हिंदुस्तान की हुक्मरान जमात कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा और रुकन पार्लियामेंट राशिद अलवी साहब को। हमारे लंदन स्टूडियो से आज के प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे बर्रे सगीर के मुमताज़ दानिश्वर और सीनियर तजिया निगार डॉक्टर मखसूद सिद्दीकी, और टेलीफोन लाइन के जरिए इस मुबाहिसे में शरीक किया जाएगा पाकिस्तान के सीनियर तजिया निगार प्रोफेसर शकील सिद्दीकी को। लेकिन पहले हमारी रिपोर्ट। अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के बाहर निकलने का वक्त करीब आ रहा है तो सियासी तगय्युरात की रफ्तार भी तेज हो गई है। अमेरिका की क़यादत में अफगानिस्तान में सरगर्म गैर मुल्की अफवाज के इनखला के ताल्लुक से भी कई निकात काबिल गौर हैं और तज्ज़िया निगारों का ख्याल है कि अमेरिका सन 2014 में अफगानिस्तान से फौजी इनखला का अमल सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर मुकम्मल करना चाहता है। ज़ाहिरी तौर पर इनखला का मतलब यह है कि अमेरिका अफगानिस्तान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तो अफगान फोर्सेस के हवाले कर देगा, लेकिन इसके बावजूद फौजी छावनियों में अपनी खातिर खा फौजी मौजूदगी जारी रखेगा। यानी सिक्योरिटी की कोई जिम्मेदारी अमेरिका पर नहीं होगी, लेकिन अफगानिस्तान पर उसका फौजी असर और नफूज कायम रहेगा।
अफगानिस्तान की हुकूमत ने मुल्की हालात को बेहतर बनाने के लिए ये स्ट्रेटेजी अख्तियार की कि गैर मुल्की फौजियों के बाहर निकल जाने के बाद सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभालने में अफगान फोर्सेस कामयाबी से अपना किरदार अदा करें और साथ ही मुल्क में अमन के अमल को आगे बढ़ाया जाए और तालिबान को भी अमन के अमल में शामिल किया जाए। चुनांचे अफगान हुकूमत ने इसके लिए सुप्रीम पीस काउंसिल भी कायम की, लेकिन सियासी मैदान में भी अमेरिका ने अपना अमल दखल जारी रखा और जिस अंदाज से कतर के दारुल हुकूमत दोहा में तालिबान का दफ्तर खुला और इस पर तालिबान का परचम और इसके दरवाजे पर इमारात इस्लामी अफगानिस्तान का बोर्ड लगाया गया, उससे साफ जाहिर हो गया कि अमेरिका तालिबान को काबुल हुकूमत के मुआजी एक सियासी और अस्करी ताकत के तौर पर सामने लाना चाहता है ताकि जरूरत के तहत तालिबान को काबुल हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। कतर में खुलने वाले तालिबान के दफ्तर पर तालिबान का परचम लहराए जाने और उसके दरवाजे पर हुकूमत तालिबान के नाम की तख्ती लगाए जाने पर अफगानिस्तान में हुकूमत, पार्लियामेंट और दीगर इदारों ने सख्त एहतजाज किया, जिसके बाद परचम और तख्ती को हटा लिया गया, लेकिन इस पर तालिबान ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मुज़ाकरात में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। उधर काबुल हुकूमत का कहना है कि अमन मुज़ाकरात अफगानिस्तान की हुकूमत की निगरानी में और अफगानिस्तान की हुकूमत के लाहे अमल के मुताबिक अंजाम पाने चाहिए और अफगान हुकूमत ऐसे किसी भी अमन मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेगी जिसकी निगरानी कोई बैरूनी मुल्क कर रहा हो। बहरहाल हालात से ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान को मुख्तलिफ सियासी और सिक्योरिटी की पेचीदगियों में मुब्तला कर देने की कोशिश हो रही है और इसके लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे हालात में अफगानिस्तान की हुकूमत और सियासी और दिफाई इदारों को मुकम्मल हमआहंगी के साथ बहुत नपे तुले अंदाज में आगे बढ़ने की जरूरत है ताकि मुल्क अमन के बजाय बदअमनी की राह पर और सियासी इस्तेहकाम के बजाय सियासी बहरान की खाई में न चला जाए। नाज़रीन, अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल से मुताल्लिक हमारी रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा फरमाई। चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, जहां हिंदुस्तान की हुक्मरान जमात कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा और रुकन पार्लियामेंट राशिद अलवी साहब मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, अफगानिस्तान में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां अफगान अफवाज को मुंतकिल कर दी गई हैं। वालेकुम अस्सलाम। अमन व अमान के हवाले से इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे? देखिए, प्रेसिडेंट ओबामा ने जब दूसरी बार चुनाव लड़ा जी, उन्होंने तभी कहा था कि अफगानिस्तान के अंदर 2014 तक हम अपनी फौजों को वापस बुला लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन कैसे होगा? अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का एक अहम रोल है। प्रेसिडेंट करजाई दिल्ली तशरीफ लाए थे और मेरी उनसे बातचीत हुई थी। प्रेसिडेंट करजाई ने यहां कहा था दिल्ली के अंदर हमें तालिबान का एड्रेस ही नहीं मालूम है, वो रहते कहां हैं, तो हम उनसे बातचीत कैसे करेंगे? जी जी। उनकी गुफ्तगू से ऐसा महसूस होता था कि वो तालिबान से बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। आज अमेरिका चाहता है कि तालिबान के साथ बातचीत हो और अफगानिस्तान के अंदर अमन और सलामती हो। अगर तालिबान से बात करना जरूरी है तो जरूर बात करनी चाहिए। अफगानिस्तान एक लंबे अरसे से ऐसे हालात में मुब्तला है कि वहां के लोग परेशान हैं। प्रेसिडेंट करजाई के अपने भाई मारे गए तालिबानों के हाथों में। तालिबान न सिर्फ ये कि पाकिस्तान तक उसकी कमंदें डालता है, बल्कि हिंदुस्तान में भी कुछ न कुछ अपने रिश्ते बनाकर रखता है। अगर बातचीत से कोई हल निकल सकता है, अमन का कोई रास्ता निकल सकता है, तो जरूर निकलना चाहिए। लेकिन मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि तालिबान दोहा के अंदर, कतर के अंदर अपना झंडा लगाए, अपना एमिरेट अफगानिस्तान, इस्लामिक एमिरेट अफगानिस्तान नाम रखे। तालिबान एक मूवमेंट अगर है, चाहे हम उससे इत्तफाक करें या ना इत्तफाक करें, लेकिन तालिबान को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो अपनी एक्साइल गवर्नमेंट
جی جی ایک آفس کے اندر بنا کر بیٹھے ہیں اور اس کو طاقتور کرتے چلے جائیں. طالبان کے نام سے بہت لوگوں کے بھویں چڑھ جاتی ہیں. جی طالبان کا جو رد عمل ہے، جو طریقہ کار ہے، اس سے ایک بڑا طبقہ ناخوش رہتا ہے. معمولی سی بچی جو پاکستان کے اندر تھی، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا انتہائی تکلیف دہ تھا. اسلام کہیں یہ نہیں بتاتا کہ بے گناہ لوگوں کو مارا جائے، لیکن اس کے باوجود اگر افغانستان کی امن و سلامتی کے لیے طالبان سے بات ضروری ہے جی جی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بات کی جائے اور افغانستان کے اندر امن و سلامتی آئے، وہاں پہ ڈیموکریسی آئے، افغانستان کے لوگ اپنے آپ اپنا مستقبل طے کریں، جی افغانستان کے لوگ اپنے آپ اپنی حکومت بنائیں. اور یہ بھی سچ ہے کہ آج کی موجودہ حکومت بہت مضبوط نہیں ہے، ہم اس سچائی سے انکار نہیں کر سکتے. اور یہ بات بھی اپنی جگہ سچ ہے کہ امریکہ یقیناً چاہے گا کہ اس کے ہاتھ کی کٹ پتلی افغانستان کی سرکار بنی رہے. میں یہ بات بہت بار کہتا ہوں، اس دنیا کے اندر صرف ایک زبان سمجھی جاتی ہے اور وہ طاقت کی زبان ہے. کہیں کوئی دو رائے نہیں کہ آج دنیا کے اندر امریکہ سب سے طاقتور ملک ہے. اور جی جی خاص طور سے روس کی زوال کے بعد تو امریکہ ہی ایک ملک رہ جاتا ہے جب تک چائنا آگے نہیں بڑھ جاتا ہے. تو امریکہ ضرور چاہے گا، چاہے عراق ہو، چاہے افغانستان ہو، چاہے لیبیا ہو، ہر جگہ چاہے گا کہ ان کی مرضی کی حکومت بنے، ان کی مرضی کے لوگ رہیں، ان کے فیصلے وہاں پہ عمل درآمد ہوں. اب یہ بھی ساری دنیا جانتی ہے کہ طالبان کے پیچھے بھی امریکہ کی طاقت رہی ہے. جی طالبان کیسے آگے بڑھے، کیسے طاقتور ہوئے. تو آج یہ کون سی سیاسی چال ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن میری تمام تر نیک خواہشات افغانستان کے عوام کے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ علوی صاحب، بہت بہت شکریہ. اور چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو، جہاں بر صغیر کے ممتاز دانشور ڈاکٹر مقصود صدیقی صاحب موجود ہیں. صدیقی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدیقی صاحب، طالبان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن فی الحال جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ 2013 کا آدھا حصہ گزر چکا ہے، 2014 تک بیرونی افواج کو افغانستان سے نکل جانا ہے، ساز و سامان جانا شروع ہو گیا ہے. اب سیکورٹی مکمل طور پر افغان افواج کو منتقل ہو گئی ہے، تو افواج کی واپسی کا عمل بھی شروع ہو جائے گا. میرا سوال یہ ہے کہ غیر ملکی افواج کے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ افغان حکومت اور اس کے سیکورٹی ادارے ملک کو سنبھال سکیں گے؟ جی شکریہ. سب سے پہلے تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ ان کا جو اخراج ہے جو نیٹو فورسز کا یا جو کولیشن کی فورسز ہیں ان کا مکمل طور پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایک سب سے بڑا سوال تو ابھی یہ جو اس کے اوپر زیادہ گفتگو نہیں ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ اس بات کی ان کی ڈیمانڈ ہے کہ 9 اڈے ان کے 9 بیسز افغانستان میں ہوں گے. اور میرے حساب سے کہ 9 اڈوں میں کم سے کم 10 سے 15 ہزار سپاہی وہاں پہ موجود ہوں گے. دیکھیے ابھی اس وقت تقریباً 68,000 فورسز ہیں وہاں پہ، تو اس میں سے 55 ہزار نکلیں گے. اس کے باوجود اتنے فوجی جو ہیں نیٹو کے یا ان کے کولیشن کے وہاں موجود رہیں گے. یہ 9 اڈوں کی بات ہو رہی ہے. آپ کو جیسے علم ہے کہ ابھی عراق میں بغداد کے ارد گرد 5 اڈے ان کے موجود ہیں، لیکن اب افغانستان میں 9 اڈوں کی بات ہو رہی ہے. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کیونکہ امریکہ کو بالکل بھی اس بات کا اعتماد نہیں ہے کہ ان 68,000 یا جو بھی 50,000 جو وہاں سے نکلیں گے فوجیوں کے بعد جو افغانی فوجی جو ہیں وہ امان قائم رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے. تو پہلی بات تو یہ ہم کو رکھنی چاہیے. اور دیکھیں اب ہم تاریخ دیکھیں پچھلے 11 سال سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ متواتر برطانیہ سے بھی اور امریکہ سے بھی جو ان کے جو بڑے کمانڈرز اور جنرلز انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم وی آر ہیئر فار دا لانگ ہال. مطلب یہ کہ ہم ابھی بہت لمبے عرصے کے لیے ہیں. اب 10 سال 11 سال نہیں، مطلب یہ کہ 12 سال کی جنگ کے بعد جو سب سے بڑی جنگ امریکہ کی کہیں بیرونی ملک میں ہوئی ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ میں نے تو سنا تھا 30 اور 40 سال کی بات ہو رہی تھی. اور یہ آپ یقین کریں کہ یہ مجھے
معلوم ہے کہ ہر طرح سے امریکہ کی کوشش یہی ہوگی کہ اس کے اڈے قائم رہیں. ابھی تک امریکہ نے جتنا اس جنگ پہ خرچ کیا ہے وہ اس کو واپس بھی تو ملک سے لینا ہے. جو ملک کا جو ذخیرہ ہے, جو افغانستان میں جو ٹریلینز آف کیوبک میٹر کی گیس ہے, جس کو ابھی تک اس کو ایکسپلور نہیں کیا گیا ہے, جو وہاں کے اوپر جو اور بھی جو ہیرے جواہرات اور سونا اور طرح کے ہیں, وہ بھی تو ان کو لوٹنا ہے. تو وہ اس کا تو کام ابھی شروع ہی نہیں ہوا. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ افغانی فوجوں کے ہاتھ میں سیکیورٹی ایک طرح سے دی گئی ہے, لیکن آپ نے اس کی حالت دیکھی ہے کہ طالبان کس طرح سے اس کو مطلب یہ کہ ختم کر رہے ہیں, اور جب ان کا جی چاہتا ہے, جس کو جی چاہتا ہے وہ مار دیتے ہیں. ابھی انہوں نے کل 4 امریکی فوجیوں کو مارا ہے, اس سے پہلے ظاہر اپنے افغانی جو شہری ان کو ختم کیا. تو میرے خیال میں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو سیناریو ہے کہ سب فوجی نکل جائیں گے, یہ ایک تو یہ غلط ہے, ایسا ہوگا ہی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کارزائی صاحب جو کہ جن کو میئر آف افغانستان کہا جاتا ہے, ان کی جتنی جو پرسنل سیکیورٹی وہ ساری کچھ امریکہ کے ہاتھ میں ہے. وہ کیسے ان کو اپنے افغانی فوجیوں کے اوپر اعتماد بھی نہیں ہے, اپنے سیکورٹی لوگوں پہ اعتماد بھی نہیں ہے. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ شارٹ ٹرم میں یہ ایسا ہوگا کہ پوری طرح سے جو آکیوپائنگ فورسز ہیں وہ وہاں سے نکلیں. پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب جو ان کا جو طالبان کا اچھا وہ آپ دوبارہ سے سوال کریں گے طالبان کے بارے میں, تو آپ کے سوال کے جواب میں یہی کہنا چاہتا ہوں. جی بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. علوی صاحب, جناب جہاں تک طالبان سے مذاکرات کا سوال ہے تو حامد کرزئی صاحب اس سے پہلے کئی بار طالبان کے رہنماؤں کو دعوت دے چکے ہیں کہ بھائی یہ آپ اسلحہ رکھیں اور سیاسی عمل میں شامل ہو جائیں. حتیٰ انتخابات میں حصہ لینے کی دعوت وہ دے چکے ہیں طالبان کے رہنما کو. اور یہ جو افغان پیس کونسل ہے یہ بنائی اسی لیے گئی تھی کہ طالبان کے لیڈروں سے مذاکرات کیا جائے اور افغانستان میں امن قائم ہو. البتہ طالبان نے خیانتیں کی ہیں. برہان الدین ربانی جو اس کونسل کے چیف تھے, ان کو طالبان کے ایک کارندے نے جو ملنے کے بہانے آیا اور مار دیا. یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن افغانستان کا جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ طالبان سے مذاکرات کا منکر تو نہیں ہے. ابھی جو تازہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان سے یہ مطالبہ کیا ہے. پاکستان نے جو قطر میں نمائندہ دفتر ہے اس کا خیر مقدم کیا تھا, انہوں نے پاکستان سے یہ مطالبہ کیا کہ بھائی اگر افغانستان میں قیام امن میں پاکستان تعاون کرنا چاہتا ہے تو ان طالبان لیڈروں کو آزاد کر دے جو پاکستان کی جیلوں میں بند ہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ افغانستان کی موجودہ حکومت طالبان سے مذاکرات کی مخالف نہیں ہے, ان کو سیاسی عمل میں شامل کرنے کی بھی مخالف نہیں ہے. لیکن قطر میں جو نمائندہ دفتر قائم ہوا, اس کا افتتاح ہوا, اس پر جیسے کابل میں ایک دھماکہ ہو گیا, افغان حکومت برہم ہو گئی. امریکہ کے ساتھ انہوں نے جو سیکورٹی مذاکرات تھے اسے معطل کر دیا. افغان پارلیمنٹ کا بیان آ گیا, پیس کونسل کا بھی بیان آ گیا. آج پھر افغان پارلیمنٹ کا بیان آیا ہے کہ کسی بھی طرح سے قطر میں جو طالبان کا دفتر ہے وہ انہیں منظور نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو مخالفت ہو رہی ہے یہ کس وجہ سے؟ دیکھیے, ایک تو یقیناً سب سے بڑی وجہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ قطر کے اندر جو آفس بنایا گیا ہے طالبان نے بہت ہی اپنی ذہانت بھی استعمال کی ہے اور سیاست بھی استعمال کی ہے. جو جھنڈا وہ استعمال کرتے تھے جب وہ افغانستان کے اندر سربراہ تھے, اسی جھنڈے کا استعمال کیا ہے, اسی نام کا استعمال کیا ہے. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دوحہ کے اندر ایکسائل گورنمنٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اگر اس دفتر کو اجازت دے دی جائے گی تو یقیناً طالبان اپنے مقصد کے اندر آہستہ آہستہ کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اگر وہ دفتر بن جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ طالبان تو بغیر بات چیت کے سیاسی طور پہ بہت کچھ حاصل کر لیں گے. وہاں پہ بات چیت کے لیے دفتر کھولا جا سکتا ہے, اور شاید قطر کی حکومت نے وہاں سے وہ جھنڈا بھی ہٹا دیا ہے اور وہ نام بھی ہٹا دیا ہے. انہوں نے غالباً صرف یہی کہا ہے کہ یہ طالبان کا آفس ہے دوحہ کے اندر, یہی وجہ ہے. لیکن اگر امریکہ
बातचीत करना चाहेगा तो मुझे नहीं लगता है कि प्रेसिडेंट करजाई बहुत ज्यादा इस बात से इनकार कर पाएंगे या इख्तलाफ कर पाएंगे। प्रेसिडेंट करजाई को अल्टीमेटली अमेरिका के सामने झुकना ही पड़ेगा। अमेरिका, अफगानिस्तान के अंदर उनकी जो भी ताकत है वो बगैर अमेरिका के नहीं है। वो चाहे उनका अपना इलेक्शन हो, चाहे उनकी सिक्योरिटी हो, चाहे उनकी पॉलिसीज हो, वो सब की सब फैसला वहीं से होता है। तो अगर अमेरिका चाहता है कि तालिबान के अंदर तालिबान से बातचीत हो तो यकीनन बातचीत होगी और उसे कोई रोक नहीं सकता है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान के अपने मफादात हैं जी अफगानिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान भी यकीनन इस पे निगाह बनाए हुए होगा, अपनी सियासी चाले वो भी चलेगा। अभी जो तालिबान ने कहा है, अमेरिका को ऑफर दिया है कि उनका जो एक प्रिजनर है हम उन्हें वापस कर सकते हैं, और उसके बदले में उनके जो 5 लेफ्टिनेंट हैं जो उनके हाथों में हैं उनको वो वापस चाहते हैं। वो भी पाकिस्तान के अंदर ही बताया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर है। तो पाकिस्तान का भी यहाँ एक अहम रोल है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर अमन हो सकता है, बातचीत हो सकती है, हालांकि मुझे बहुत शुबा है कि इस बातचीत से कोई नतीजा निकलेगा, क्योंकि जिस तरीके से तालिबान एडमेंट हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं, एक उन्होंने अपने इस्लाम को एक अलहदा से एक थ्योरी दे रखी है, तो मुझे नहीं लगता इसके बहुत ज्यादा नतीजे निकलेंगे। लेकिन खुदा करे कि इसका एक अच्छा नतीजा निकले और अफगानिस्तान के हक में निकले। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा राबिता इस वक्त प्रोफेसर शकील सिद्दीकी साहब से टेलीफोन लाइन के जरिए बरकरार हो गया है। सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब, अफगानिस्तान के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। तालिबान का जो दफ्तर कतर में कायम हुआ उस पर आपके पेश नज़र है कि अफगानिस्तान का जो रद्द अमल आया है उसके बारे में आपकी राय क्या है? देखिए, कतर में जो तालिबान का दफ्तर कायम हुआ है ये भी कुछ ताकतों के इन्वॉल्वमेंट के बगैर कायम नहीं हो सकता था। जी बिल्कुल। और न हुआ है। ठीक है, देखें, अफगानिस्तान या तालिबान को रीजनल पॉलिटिक्स से हटकर हम नहीं देख सकते हैं। अब जो वक्त करीब आ रहा है अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने का, इसमें मुतादिद कुव्वतें मुतहर्रिक हो गई हैं। गल्फ के अंदर जो भी सूरत हाल है उसमें सऊदी अरब की जो इन्वॉल्वमेंट है, उसके जो इंटरेस्ट हैं वो किसी से पोशीदा नहीं है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं वो किसी से पोशीदा नहीं है। अफगानिस्तान का बॉर्डर ईरान से लगता है, ईरान भी जो है वो उससे अलहदा नहीं रह सकता है। भारत को अमेरिका ने अपना अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया हुआ है, उसको भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया जा रहा है। और फिर ये बात जो है यहाँ से चीन तक चली जाती है। चाइना को भी जो है इस पूरे खित्ते में अपने पैर जमाने के लिए, अपनी मार्केटिंग बनाने के लिए भी कुछ चीजें दरकार हैं। तो देखिए, मामला सिर्फ और सिर्फ सादा सा कोई ऑफिस खोल लेने या दफ्तर खोल लेने का नहीं है, बल्कि महसूस ये हो रहा है कि फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में इस पूरे खित्ते में एक नई सियासत, एक नई सियासी सरबंदी होने जा रही है। और कतर में अफगानिस्तान के तालिबान के साथ निगोसिएशन जो है इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अच्छा, ये बात भी एक पेश नजर रहनी चाहिए कि एक तवील अरसे तक जो नेटो फोर्सेस को और या अमरीकी फोर्सेस को मज़ाहमत का तालिबान की जानिब से जो सामना करना पड़ा है, उससे इस बात का पूरी तरह से अंदाजा न सिर्फ अमेरिका को बल्कि यूरोपियन हुकूमत को भी हो चुका है कि इनकी कुव्वत और ताकत क्या है, इनके पुष्ट पर कौन है, इनके साथ कौन है। लिहाजा ये है कि मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि करजई साहब तो इसमें कोई मैटर करने वाले नहीं है। करजई साहब जो है उनको जिस वक्त वो चाहेंगे
اپنی ٹوپی سمیت جو ہے وہ امریکہ ان کو بالکل مکھن میں سے بال کی طرح سے نکال دے گا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ نیگوشیشن کرے گا. لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ امریکن پالیسی اس ریجن کے اندر نہ صرف طالبان کے حوالے سے بلکہ چائنا کے حوالے سے بھی اور پاکستان اور ایران کے حوالے سے بھی ایک نئے موڑ میں داخل ہونے جا رہی ہے. جی بہت بہت شکریہ. جی مقصود صدیقی صاحب. جی جناب آپ کیا کہتے ہیں افغانستان کا جو رد عمل آیا ہے سامنے کہ آج کی تاریخ تک افغان پارلیمنٹ، افغان حکومت، پیس کونسل کوئی بھی قطر میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے وہ تیار نہیں ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ایسے کسی بھی مذاکرات میں شرکت نہیں کریں گے جس کی باغ ڈور بیرونی طاقتوں کے اختیار میں ہو. ہاں دیکھیے ایسا اب جیسا بھی ہم نے سنا یہ تو عجیب سی بات ہے، بلکہ ایک تو مضحکہ خیز بات کر رہے ہیں وہ لوگ. کیونکہ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے جو وہاں پہ دوحہ میں جو ان کا آفس کھولا گیا ہے اور وہ جو قطری جو کر رہے ہیں اب جو قطر کی حکومت کا جو کردار رہا ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے. وہ تو امریکہ کے اور سعودی عرب کے اور صہیونی حکومت کے طرح کے پٹھو ہے جو وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم ملتا ہے. تو ابھی مطلب مثلا جیسے کہ جو شام میں ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ جو ہم نے دیکھا یا اس سے پہلے لیبیا میں تھا، تو یہ تو انہوں نے اور یہاں سے بھی میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ جب امریکہ نے حملہ کیا تھا افغانستان پہ 2001 میں، تو ساری ان کی جو جتنا کنٹرول سسٹم تھا وغیرہ سب جو تھا وہ دوحہ میں ہو رہا تھا. تو یہ تو دوحہ میں سب سے جو دفتر قائم ہوا ہے وہ تو یہ سمجھ لیں کہ امریکہ نے یا اور برطانیہ اور سعودی عرب نے مل کے وہ ہوا. تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ بیرونی طاقتوں نے یہ کیا. اور کارزائی صاحب کو اس بات کا علم ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے کہ یہ کوئی بھی مذاکرات ہوں گے وہ بغیر امریکہ کے، بغیر سعودی عرب کے، اب ظاہر قطر کے انوالومنٹ کے نہیں ہو سکتے. تو یہ عجیب سی چیز وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سے مذاکرات نہیں کر سکتے. بلکہ مجھے تو اچھی طرح سے یاد ہے کہ یہ انہوں نے کتنی دفعہ کارزائی صاحب نے کہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں. بلکہ ایسا بھی سننے میں آیا تھا کہ کچھ خفیہ طور پہ ان کی ملاقاتیں ان کے گروپس کی ملاقاتیں طالبان کے لوگوں سے ہوئی تھیں اور اس زمانے میں سعودی عربیہ جو تھا وہ ذرا آگے تھا اس سلسلے میں. تو اب یہ کہنا کہ اب انہوں نے امریکہ کے ساتھ جو اپنے سیکورٹی ڈسکشنز تھے وہ سسپینڈ کر دیے، یہ تو صرف وقتی چیز ہے وہ دکھانے کے لیے. پتہ ہی نہیں وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن خود وہ یہ تھا کہ ان کا انہوں نے ہمیشہ سے بلکہ طالبان سے مذاکرات کو یہ حامی مجھے لگتا ہے ہمیشہ سے تھے. اب یہ بات ہے ایک بار جیسا آپ نے فرمایا تھا کہ جو پاکستان میں جو طالبان کے جو سینئر لوگ جو گرفتار اس وقت ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک ان کو رہا نہیں کیا جائے گا اور وہ اس میں شرکت نہیں کریں گے ان مذاکرات میں تو یہ ممکن ہے کہ وہ پاکستان پہ زور ڈال کے اور ان لوگوں کو جو طالبان کو پاکستان نے حراست میں لیا ہوا جن کو جیل میں رکھا ہوا ان کو چھوڑا کے وہ ایک اپنا ڈیلیگیشن بنائیں. لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ یہ کارزائی صاحب یا ان کی جو پیس کاؤنسل ہے یہ ضرور حصہ لے گی اس میں. کیونکہ اب دیکھیے کوئی چارہ نہیں ہے ان کے پاس، امریکہ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. امریکہ کو طالبان نے مکمل طور پہ شکست دے دی ہے. آپ کے خیال میں امریکہ جو ہے یہ اگلے سال اپنی فوجوں کو کیوں وہاں سے ہٹا رہا ہے؟ اس لیے کہ شکست اتنی ان کی ہوئی ہے کہ پہلے تو 2001 میں پورے افغانستان پہ ان کا قبضہ تھا. اب یہ کہا جاتا ہے کہ 1/4 سے بھی کم ملک کے اوپر ان کا ہے کہ باقی تمام افغانستان کے اوپر طالبان کا قبضہ ہے. اور ان کے قبضہ کا مطلب یہ کہ ان کا اثر و رسوخ زیادہ ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ زیادہ یہ تو ایک طرح کا شو بازی کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے کہ ہم ان سے اس میں دوحہ میں
ہم گفتگو نہیں کریں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے طالبان کو کسی شکل میں افغان کی حکومت کے ساتھ لانا ضروری ہے, ان کو معلوم ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ طالبان وہ گروہ ہے, وہ گروپ ہے جو ہمیشہ سے ایران کے خلاف رہا ہے. تو ان کو اس طرح کا ایسے حالات پیدا کرنے ہیں کہ افغانستان میں ایران کے خلاف کوئی جس طرح کے جو لوگ یعنی قوت وہاں پہ ہو, تاکہ وہ جو جھگڑا ایران کے ساتھ, اور جو انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا کہ جو 9 ایران کے جو سفارتخانے کے لوگوں کو انہوں نے پہلے اغوا کر کے اور قتل کیا, اور جس سے تقریباً یہ نوبت آ گئی تھی کہ ایران کی فوجیں وہاں پہ ویسٹرن بارڈر پہ جمع ہو گئی تھیں اور حملہ کرنے والی تھیں. وہ بات ہے, مطلب یہ کہ ایران, تو ان کو چاہیے یہ کہ کوئی ایسے ان کے جو بھی حکومت ان کی قائم ہو, اس میں لوگ ایسے ہوں جو ایران کے خلاف بھی ہوں, کیونکہ ایران پہ بھی دباؤ ڈالنے والی بات ہے. اور جہاں تک آپ کا سوال ہے, مجھے یقین ہے کہ یہ ان سے مذاکرات ہوں گے, کیونکہ اب امریکہ کے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے. ان کو معلوم ہے کہ جو بھی آئندہ جو شکل ہوگی افغانستان میں حکومت کی, اس میں طالبان کا ہونا بہت ضروری ہے. سب سے بڑا جو مجھے جس چیز کا خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ ملا عمر ابھی بھی موجود ہیں, اور وہ ابھی بھی وہ کنٹرول کر رہے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ یہ دوبارہ سے وہی وہ جو ان کی جو ایکسٹریمسٹ جو تھا طالبان کا, اور جو کانسیپٹ وہ سارا وہ دوبارہ سے آنا شروع ہو جائے. اس کے لیے اس کی کیا شکل ہوگی. اور تیسری چیز میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جتنے بھی ابھی یہ جو دوحہ کا جو آفس ہے, اس کے بارے میں جو جنگجو جو طالبان ہیں, انہوں نے تو اس کو بالکل ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم تو امریکہ سے بات ہی نہیں کریں گے جب تک کہ امریکہ مکمل طور پہ یہاں سے افغانستان سے نہ نکلے, اور مطلب یہ کہ کم سے کم یہ کہے کہ ہم سب اپنی فوجیں ہٹا لیں گے. اور وہ لوگ ہیں جو کہ صحیح معنوں میں امریکہ سے جنگ کر رہے ہیں, جو اس وقت دوحہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے تو ان کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بہت ہی طالبان کا بہت ہی سافٹ فیس, یعنی ایک تو طالبان کا ہارڈ فیس ہے جو کہ امریکہ سے جنگ کر رہا ہے, اور یہ طالبان کا سافٹ فیس ہے. تو ان کے پاس ان سے مذاکرات کر کے جو بھی نتیجہ نکلے گا, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ جو لوگ جو جنگ کر رہے ہیں وہ اس کو ماننے کو تیار بھی ہوں گے. مطلب یہ کہ اس میں اگر طالبان سے جو بات کرنی ہے تو اس میں ضروری ہے کہ ان طالبان سے بات کی جائے جو کہ اس وقت جو ہے امریکہ کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. علوی صاحب, جناب طالبان کے ساتھ مذاکرات جیسا کہ صدیقی صاحب نے کہا کہ بہرحال ہوں گے حکومت افغانستان کے, اس میں پاکستان کا بھی اپنا جس طرح سے انوالو ہے, پاکستان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا, وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن ہندوستان جس طرح سے افغانستان کے امور میں خود کو ملوث کر چکا ہے, دخیل ہو چکا ہے, جس طرح اس نے اپنے دفاتر کھولے ہیں, وہاں پر مختلف پروجیکٹوں میں شریک ہو چکا ہے, حتیٰ یہاں تک خبر ہے کہ افغان مسلح افواج کو ٹریننگ دینے کے پروجیکٹ میں بھی ہندوستان کی شراکت ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اور طالبان کے تعلق سے ہندوستان میں جو حساسیت پائی جاتی ہے کہ طالبان کا نام آتے ہی فوراً دہشت گردی ذہن میں آتی ہے, اس صورت میں طالبان کے ساتھ جو مذاکرات کا عمل ہے, یا یہ کہ طالبان دوبارہ افغانستان کی سیاست میں واپس آئیں, اس تعلق سے ہندوستان کی پالیسی کیا ہوگی؟ دیکھیے, ہندوستان افغانستان میں امن چاہتا ہے. جی, ہندوستان چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر امن و امان قائم ہو. جہاں تک اس مدد کا تعلق ہے جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں, افغانستان کی حکومت جو مدد ہم سے مانگتی ہے وہ مدد ہم دیتے ہیں. وہاں پہ انفراسٹرکچر بنانے میں ہم نے بہت مدد کی ہے. جی, پارلیمنٹ بنانے میں ہم نے مدد کی ہے. وہاں پہ ہم یہاں سے وہ دوائیاں مانگتے ہیں تو دوائیاں بھجواتے ہیں. تو انسانی طور پہ جو بھی مدد وہ مانگتے ہیں ہندوستان وہ دیتا ہے. اور یقیناً افغانستان ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے, ہماری نظر اس پہ بنی رہتی ہے, اس میں کہیں کوئی دو رائے نہیں. لیکن ہندوستان کبھی بھی کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات کے اندر دخل نہیں دیتا.
ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان مضبوط ہو، جی، انڈیپینڈنٹ ہو، اپنے فیصلے اپنے آپ کرے۔ آج جو بھی طالبان کے ساتھ بات چیت ہے، مجھے اس بات پہ تعجب ہے، ابھی لندن سے جو بات کہہ رہے تھے، میں ان سے اس حد تک اتفاق کرتا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ناٹو کی لاکھوں جی، تعداد میں فوج آپ کے یہاں موجود ہے، آپ کی سیکیورٹی امریکہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے بعد آپ اگر امریکہ کوئی بات چیت کرنا چاہتا ہے، آپ کیسے انکار کر سکتے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم دوحہ کے اندر بات چیت نہیں کریں گے؟ جی، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ کس طریقے کا ڈرامہ ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا اور جلد ہی ہم سب کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن میں پھر اپنی بات دہراؤں گا جی، کہ اگر امریکہ چاہتا ہے کہ بات چیت ہو، اور یقیناً چاہے گا، اس لیے چاہے گا کہ جو فوجی افغانستان کے اندر پیچھے رہ جائیں گے، جی، جی، ان کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ جب امریکہ کہہ دے گا کہ ہماری ساری فوج نکل گئی اور اب افغانستان کے اندر نہیں جی، رہی، اور کل کو پھر خبریں آئیں گی کہ طالبان نے اتنے فوجی امریکی مار دیے، تو بڑا سوال کھڑا ہوگا، جب امریکی فوجی چھوڑ کر چلے گئے تو یہ کہاں سے آ گئے جن کو طالبان نے مار دیا ہے؟ تو امریکہ ضرور چاہے گا کہ طالبان کو سافٹ کرے، جی، کسی طریقے سے سرکار میں کچھ چھوٹے موٹی حصے داری ہو سکتی ہو تو اس کے حصے داری بھی کرے۔ طالبان پیدا کردہ تو امریکہ کا ہی ہے، اس کے اندر کہیں کوئی دو رائے نہیں، پوری دنیا جانتی ہے۔ جی، لیکن آج طالبان جس راستے پر چل رہا، آپ نے بالکل درست جی، فرمایا کہ طالبان کا نام آتے ہی دہشت گردی ذہن میں پیدا ہو جاتی ہے، اور خاص طور سے ہندوستان کے اندر ہمارے یہاں طالبان کا نام سن کے آدمی یہی سمجھتا ہے کہ یہ آتنکوادیوں کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ آتنکوادی ہے، اور اس میں کہیں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے۔ طالبان کی جو حرکتیں ہیں ان کو اپروو نہیں کیا جا سکتا ہے، جی، نہ مذہب کر سکتا ہے، نہ انسانیت کر سکتی ہے، نہ شاید آپ کر سکتے ہیں، نہ ہم کر سکتے۔ لیکن یہ ایک افغانستان کے مستقبل کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، جی، اور امریکہ اس کے اندر کیا کرے گا؟ اقبال کا ایک بڑا مناسب شعر ہے، اس کھیل میں تعین مراتب ہے ضروری، جی، شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ، بیچارہ پیادہ تو ہے مہرے ناچیز، فرضی سے بھی پوشیدہ ہے شاطر کا ارادہ۔ جی، کرزئی صاحب بھی نہیں جانتے کہ شاطر کون سی چال چلنے والا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے۔ یہاں تو سارے پیادے ہیں، یہ شاطر کے ہاتھ میں ہے کہ وہ وزیر کی گردن کٹوائے گا کہ پیادے کی گردن کٹوائے گا، اس کے ذہن میں کیا ہے، وہ افغانستان کا کیا مستقبل بنانا چاہتا ہے، آنے والا وقت اس کو بتائے گا۔ لیکن ہندوستان افغانستان کے اندر صرف مدد کرنا چاہتا ہے، اسے مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جی، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ پروفیسر صدیقی صاحب۔ جناب لائن پر ہیں جناب؟ جی 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 جناب، علوی صاحب نے ایک سوال کھڑا کیا ہے کہ شاطر کے ذہن میں کیا ہے، امریکہ دراصل چاہتا کیا ہے؟ ابھی مخصوص صدیقی صاحب نے اشارہ کیا، اور بھی بہت سے تجزیہ نگار لکھتے بھی ہیں کہ طالبان کے بہت سے گروپ ہیں، اور ایک گروپ وہ ہے جس سے امریکہ ہمیشہ رابطے میں رہا ہے، اور اس کو امریکہ نواز طالبان کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قطر میں جو دفتر قائم ہوا ہے وہ طالبان کے اسی گروپ کا ہے۔ طالبان کے ایک گروپ سے رابطہ کر کے، مذاکرات کا دروازہ کھول کے، دوسرے گروہوں کو نظر انداز کر کے اگر امن کے عمل کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی تو امن کا عمل وہ کہاں پہنچے گا؟ اور امریکہ کیا چاہتا ہے؟ کیا واقعی افغانستان میں وہ امن کا عمل مکمل کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیے، میں نے تو ابتدا میں بہت ملفوف انداز میں کچھ اشارے کر دیے تھے، کیونکہ علوی صاحب نے کھول کر باتیں کی ہیں۔ میں بصد احترام یہ کہوں گا کہ یہ جو شاطرانہ اور عیارانہ چالیں ہیں جو افغانستان میں کی جا رہی ہیں، یہ ایک
पूरा वो इस्तेमारी रवैया है जो खुद भारत में भी है, जिनको क्या नाम है दहशतगर्द कहते हैं हमारे अलवी साहब मोहतरम। अगर कोई आज़ादी मांगता है और आज़ादी को ताकत के जरिए से कुचल दिया जाए, जो अपने मुल्क में अपनी आवाम की मर्जी से हुकूमत कायम करता है और आवाम उसको पसंद करती है, अमन कायम करती है, उसको बेदखल कर दिया जाए और इस तरह से उसको बारूद का ढेर बना दिया जाए और उसको फिर ये कहा जाए कि ये दहशतगर्द हैं और तालिबान से जो है वो दहशतगर्दी का एक तस्वुर उभरता है, तो दर हकीकत ये एक ऐसा प्रोपेगेंडा है जो मेरे ख्याल से अब अकली तौर पर दुनिया के सामने बिल्कुल बेनकाब हो चुका है। खुद भारत से इतनी आवाजें उठ रही हैं जो ये कह रहे हैं कि भारत को चाहिए कि मकबूजा कश्मीर से अपनी फौजें निकालें और कश्मीरियों को उसका हक दे। तो इस तरह से अगर हम किसी भी आज़ादी की कुव्वत को, तहरीक को, जिस पर जुल्म ढाया जाए, जिस पर इस्तेमार अपने मजालिम की इंतहा कर दे और उस पर भी हम यही इल्ज़ाम आयद करें, तो मेरा ख्याल से मैं फिर एक दफ़ा बसद एहतराम ये कहूँगा कि ये इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। देखिए, बात ये है कि मैंने जैसा कि पहले अर्ज किया कि जो इस रीजन के अंदर शातराना चालें चली जा रही हैं, उस शातराना चालों में से अव्वलीन हदफ, बिल्कुल अव्वलीन हदफ इस्लामी कुव्वतों, इस्लामी ममालिक के खिलाफ इस्तेमार की पूरी साजिश है। एक तरफ पाकिस्तान को बदनाम करने, पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए बलोचिस्तान के अंदर, सरहद के अंदर तहरीककारी करवाई जाती है। दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ एक महाज और एक सबबंदी जो है वो हो रही है और इसमें बहुत सी कुव्वतें दाखिल हैं। तो बात अब इस हद तक नहीं है कि किसका दफ्तर कहाँ खुल गया है और शातिर की सारी शातराना अय्यारियां बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो दुनिया के अंदर माशी सूरत हाल है, उस माशी सूरत हाल में चाइना एक ऐसी कुव्वत के तौर पर इमर्ज होकर सामने आ रहा है जिससे एक तरफ इस खुत्ते जनूबी एशिया में भारत को अपने मफादात के ऊपर बहुत ज्यादा खतरात और खदशात लाहक हैं, दूसरी तरफ जो मगरबी ताकतें हैं उनके खतरात और खदशात लाहक हैं। लिहाजा मसला सिर्फ इतना नहीं है कि करज़ई तालिबान को कबूल करते हैं या नहीं करते और तालिबान में कौन सा ग्रुप जो है वो क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है। मसला ये है, ये जो बड़ा खेल है उस बड़े खेल का एक हिस्सा है और इस खेल के अंदर मैं बहुत ही इस बात को इंकिसारी के साथ कहूंगा कि जो खित्ते के ममालिक हैं उनको इन बड़ी ताकतों, खास तौर पे इस्तेमारी ताकतों के नरगे में नहीं आना चाहिए। अमेरिका कभी भी किसी मुल्क का दोस्त हुआ है, न कभी दोस्त हो सकता है। आज अमेरिका को भारत की जरूरत है, इसलिए वो भारत को इस्तेमाल कर रहा है। भारत की खारजा पॉलिसी की एक खुसूसियत है जिसका मैं एतराज किए बगैर नहीं रह सकता, वो ये है कि भारत को जब तक अपने मफादात। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर शकील सिद्दीकी साहब। इसमें दो राय नहीं कि इस्तेमार के अपने मफादात हैं और अमेरिका के अपने मफादात हैं और उन मफादात को मद्देनजर रखकर वो अपनी चालें चल रहा है। लेकिन जहां तक तालिबान का नाम आते ही दहशतगर्दी का तस्वुर जहन में उभरने का सवाल है, तो इसकी जिम्मेदार भी खुद तालिबान हैं कि अगर अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है तो अमेरिकी अफवाज से लड़ें, वो जंग करें, ये उनका हक बन जाता है। लेकिन बेगुनाहों को मारने का, दूसरे मुल्कों में जाके धमाके करने का ये उन्हें कोई अख्तियार नहीं है। चुनांचे पाकिस्तान में तालिबान ने क्या किया है या तालिबान से वाबस्ता जो ग्रुप हैं वो क्या कर रहे हैं,
یہ ساری دنیا پر واضح ہے۔ ہمارا یہ گفتگو، طالبان سے متعلق گفتگو منگل کے پروگرام میں بھی جاری رہے گی۔ اس وقت تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ امریکہ کی نگرانی میں امریکہ جو طالبان کو ختم کرنے کے نعرے کے ساتھ افغانستان پر قابض ہوا تھا، اس سے قطع نظر کہ افغانستان پر قبضے کے اس کے اہداف پورے ہوئے یا نہیں، اور افغانستان کی جنگ میں اس کو کامیابی ملی ہے یا شکست، اب جبکہ اس نے جانے کا فیصلہ کیا ہے تو اس کا کیا انٹریسٹ ہے جو وہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات اور صلح کی وکالت کر رہا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے دہلی اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی ہے ہندوستان کی حکمراں جماعت کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما اور رکن پارلیمنٹ راشد علوی صاحب کو۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے آج کے پروگرام میں حصہ لیں گے بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر مقصود صدیقی، اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے اس مباحثے میں شریک کیا جائے گا پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار پروفیسر شکیل صدیقی کو۔ لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے باہر نکلنے کا وقت قریب آ رہا ہے تو سیاسی تغیرات کی رفتار بھی تیز ہو گئی ہے۔ امریکہ کی قیادت میں افغانستان میں سرگرم غیر ملکی افواج کے انخلاء کے تعلق سے بھی کئی نکات قابل غور ہیں، اور تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ امریکہ سن 2014 میں افغانستان سے فوجی انخلاء کا عمل صرف ظاہری طور پر مکمل کرنا چاہتا ہے۔ ظاہری طور پر انخلاء کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ افغانستان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری تو افغان فورسز کے حوالے کر دے گا، لیکن اس کے باوجود فوجی میں امریکہ کی سرپرستی میں طالبان کے نمائندہ دفتر کا افتتاح ہوا، جس پر افغان حکومت، پارلیمنٹ اور افغان پیس کونسل کا سخت رد عمل سامنے آیا، اور افغان حکومت نے احتجاج کرتے ہوئے امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی مذاکرات روک دیے۔ افغان حکومت اور پارلیمنٹ کو ایک تو اس بات پر اعتراض ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے عمل کی باغ ڈور بیرونی طاقتوں کے اختیار میں ہو، اس پر طالبان کے نمائندہ دفتر پر لگنے والی امارت اسلامیہ افغانستان کے نام کی تختی نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ آج کے پروگرام میں ہم پہلے اس بات کا جائزہ لیں گے کہ سیکیورٹی افغان افواج کو منتقل کیے جانے کے اثرات کیا مرتب ہوں گے۔ افغانستان میں سیکیورٹی کی ذمہ داریاں مکمل طور پر افغان افواج کو منتقل کر دی گئی تو کیا یہ سمجھا جائے کہ افغانستان سے بیرونی افواج کے انخلاء کا عمل شروع ہو گیا ہے؟ افغان حکومت اور سیکیورٹی ادارے بیرونی افواج کے نکلنے کے بعد نظم و نسق برقرار رکھ سکیں گے یا نہیں، خاص طور پر ایسی حالت میں کہ جب ان دنوں پاکستان سے بھی ان کے روابط کشیدہ ہیں، اور پھر قطر میں طالبان کا نمائندہ دفتر کھولے جانے پر افغان حکومت کے اعتراض کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ وہی ہے جو کابل نے بیان کی ہے یا بات کچھ اور ہے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر طالبان کے ساتھ مذاکرات ہونے ہیں تو وہ مذاکرات کابل میں اور افغان اداروں کی سرپرستی میں ہوں یا افغانستان سے باہر قابض قوتوں، خاص طور پر چھاونیوں میں اپنی خاطر خواہ فوجی موجودگی جاری رکھے گا۔ یعنی سیکیورٹی کی کوئی ذمہ داری امریکہ پر نہیں ہوگی، لیکن افغانستان پر اس کا فوجی اثر و نفوذ قائم رہے گا۔ افغانستان کی حکومت نے ملکی حالات کو بہتر بنانے کے لیے یہ اسٹریٹجی اختیار کی کہ غیر ملکی فوجیوں کے باہر نکل جانے کے بعد سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھالنے میں افغان فورسز کامیابی سے اپنا کردار ادا کریں، اور ساتھ ہی ملک میں امن کے عمل کو آگے بڑھایا جائے اور طالبان کو بھی امن کے عمل میں شامل کیا جائے۔ چنانچہ افغان حکومت نے اس کے لیے سپریم پیس کونسل بھی قائم کی، لیکن سیاسی میدان میں بھی امریکہ نے اپنا عمل دخل جاری رکھا، اور جس انداز سے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان کا دفتر کھلا اور اس پر طالبان کا پرچم اور اس کے دروازے پر امارات اسلامی افغانستان کا بورڈ لگایا گیا، اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ امریکہ طالبان کو کابل حکومت کے موازی ایک سیاسی و عسکری طاقت کے طور پر سامنے لانا چاہتا ہے، تاکہ ضرورت کے تحت طالبان کو کابل حکومت پر دباؤ بنانے کے لیے حربے کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ قطر میں کھلنے والے طالبان کے دفتر پر طالبان کا پرچم لہرائے جانے اور اس کے دروازے پر حکومت طالبان کے نام کی تختی لگائے جانے پر
अफगानिस्तान में हुकूमत, पार्लियामेंट और दीगर इदारों ने सख्त एहतजाज किया, जिसके बाद परचम और तख्ती को हटा लिया गया, लेकिन इस पर तालिबान ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मुज़ाकरात में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। उधर काबुल हुकूमत का कहना है कि अमन मुज़ाकरात अफगानिस्तान की हुकूमत की निगरानी में और अफगानिस्तान की हुकूमत के लायहे अमल के मुताबिक अंजाम पाने चाहिए और अफगान हुकूमत ऐसे किसी भी अमन मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेगी जिसकी निगरानी कोई बैरूनी मुल्क कर रहा हो। बहरहाल हालात से ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान को मुख्तलिफ सियासी और सिक्योरिटी की पेचीदगियों में मुब्तला कर देने की कोशिश हो रही है और इसके लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे हालात में अफगानिस्तान की हुकूमत और सियासी और दिफाई इदारों को मुकम्मल हमआहंगी के साथ बहुत नपे तुले अंदाज में आगे बढ़ने की जरूरत है, ताकि मुल्क अमन के बजाय बदअमनी की राह पर और सियासी इस्तेहकाम के बजाय सियासी बहरान की खाई में न चला जाए। नाज़रीन, अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल से मुताल्लिक हमारी रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा फरमाई। चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, जहां हिंदुस्तान की हुक्मरान जमात कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा और रुकन पार्लियामेंट राशिद अलवी साहब मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, अफगानिस्तान में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां अफगान अफवाज को मुंतकिल कर दी गई हैं। वालेकुम अस्सलाम। अमन व अमान के हवाले से इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे? देखिए, प्रेसिडेंट ओबामा ने जब दूसरी बार चुनाव लड़ा जी, उन्होंने तभी कहा था कि अफगानिस्तान के अंदर 2014 तक हम अपनी फौजों को वापस बुला लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अंदाज़े जहां के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाजिर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir, ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir और अंदाज़े जहां में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है अफगानिस्तान से बैरूनी अफवाज के इनखला की तैयारी, क़याम अमन का अमल और तालिबान से मुज़ाकरात। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़े जहां। नाज़रीन, अफगानिस्तान के ताल्लुक़ से गुज़श्ता हफ्ते दो अहम वाक़यात रूनुमा हुए। मंगल के रोज़ काबुल में एक पुरशिकोह तकरीब में अफगानिस्तान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां मुकम्मल तौर पर नेटो से अफगान अफवाज को मुंतकिल करने का ऐलान किया गया और इसी दिन कतर